اگر کوئی انسان گڑ گڑا کر سچے دل سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور ہر ممکنہ تلافی کے لیے بھی آمادہ ہو تو خالق حقیقی اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے بھی حسن کمال نظامی کو معاف کر دیا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حسن کمال نظامی کون ہے؟ جو سامعین نہایت پابندی کے ساتھ میری کہانیاں سنتے ہیں وہ اس کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میری سابقہ کہانی جھوٹی گواہی میں اس شخص کا تفصیلی ذکر موجود تھا۔ اس کہانی میں آپ حسن کمال نظامی کی شخصیت کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوید چغتائی کے ایک جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور حسن عرف نظامی کو میں معاف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ 1 ماہ پہلے جب چغتائی اپنے شاگرد رشید عرفان کے ساتھ میرے پاس آیا تھا تو میں نے انہیں یہ جاننے کے بعد بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا تھا کہ عرفان جس شخص کا کیس میرے حوالے کرنا چاہتا ہے یہ وہی نظامی ہے جس کی جھوٹی گواہی کے اثرات نے مجھے خود اپنی ذات کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ میں نے چغتائی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی حسن کمال کے لیے ایک تجربہ کار وکیل کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر میرا یہ اطمینان دیر پا ثابت نہ ہوا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد نوید چغتائی میرے سامنے موجود تھا اور یہ ملاقات آفس میں نہیں بلکہ میرے گھر پر ہو رہی تھی۔ میں گھر میں صرف چنیدہ افراد ہی سے ملتا ہوں، جن میں میرے رشتہ داروں کے علاوہ گنتی کے بے تکلف دوست ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل آرٹسٹ نوید چغتائی سے میری بڑی گہری دوستی تھی۔ ہمارے اس دوستانہ تعلق کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے پوچھا، اور سنائیں چغتائی صاحب، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا ہے صاحب، اس نے سادگی سے جواب دیا، ہماری قسمت میں تو قدرت نے ڈبونا اور ملنا ہی لکھا ہوا ہے، بس وہی کیے جا رہا ہوں۔ یہ چغتائی کا مخصوص انداز تھا، ڈبونا۔ ڈبونا سے اس کی مراد برش کو رنگ میں رنگنا اور ملنا سے مراد رنگ سے بھرے ہوئے برش کو کینوس پر چلانا تھا۔ وہ اپنے آرٹ کی ورکنگ کنڈیشن کو عرف عام میں ڈبونا اور ملنا سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے مزاج کی سادگی تھی یا ان کا سٹائل، بہرحال اس سے بڑا فطری رنگ جھلکتا تھا۔ اچانک مجھے نظامی کا خیال آ گیا۔ میں نے پوچھ لیا، چغتائی صاحب، میں نے آپ کو عرفان کے والد کے لیے جو وکیل ارینج کر کے دیا تھا اس کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے؟ اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی پوچھ لیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں آج حسن کمال ہی کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بیگ صاحب، حسن کا کیس تو آپ ہی کو لینا ہوگا۔ کیوں؟ میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ کیا وہ وکیل صاحب تسلی بخش وکالت نہیں کر سکے؟ اصل مسئلہ تو حسن کا ہے، چغتائی نے گمبھیر انداز میں بتایا۔ اس کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے آپ اس کا کیس لڑیں۔ چغتائی صاحب، میں نے حسن کی کمینگی کے بارے میں آپ کو کتنی تفصیل سے بتایا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی تھی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں بیگ صاحب، اور میرے ساتھ ہی حسن نظامی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس سے سنگین غلطی ہوئی ہے۔ چغتائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور مل کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کی بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ میں اسے معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ معافی تو اسے جا کر ان ماں بیٹی سے مانگنی چاہیے، اس کی جھوٹی گواہی سے جن کا استحصال ہوا تھا۔ میرا اشارہ طاہرہ یوسف اور اس کی والدہ فرخندہ بیگم کی طرف ہے۔ میں آپ کا اشارہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا۔ میری معلومات کے مطابق یہ کام وہ کافی عرصہ پہلے کر چکا ہے۔ اس دوران میں اس کے حالات اور سوچ میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ جب آپ اس سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کرے گا۔ چغتائی صاحب، میں نے اپنے دوست کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج کل آپ کی حسن کمال نظامی سے بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو آپ اس کے بارے میں اس قدر باخبر ہیں۔ میری اس سے صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ بھی عرفان کے بے حد اصرار پر۔ چغتائی نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ عرفان میرے لیے ایک بیٹے کی طرح ہے۔ اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو جن باتوں کے لیے منع کیا تھا، میں نے شکایتی انداز میں کہا، وہ تمام کی تمام آپ نے عرفان کو بتا دی ہیں۔ بڑی مجبوری ہو گئی تھی بیگ صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔
میں نے تو ایک خوبصورت بہانہ بنا کر عرفان کو ٹال دیا تھا اور وہ بخوبی دوسرے وکیل سے استفادہ کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کہ حسن نظامی نے کام خراب کر دیا۔ کیا مطلب؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ نظامی نے عرفان سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح آپ کو اس کیس کی پیروی پر تیار کرے۔ چغتائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ عرفان نے جب اس ضد کی وجہ پوچھنا چاہی تو حسن نے دو ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیا کہ وجہ بھی آپ ہی بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیس چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جب عرفان نے اصرار کیا تو حسن نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اگر میں اپنی زبان سے بتاؤں گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ تو عجیب زبردستی نہیں ہے چغتائی صاحب؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، اب آپ جو بھی سمجھ لیں، لیکن میرا خیال ہے حسن جھوٹی گواہی والے فعل پر بہت نادم اور پشیمان ہے۔ چغتائی نے جواب دیا، میری معلومات کے مطابق وہ اس کیس میں متاثر ہونے والی پارٹی سے معافی تلافی کر چکا ہے۔ آپ کی خفگی دور کرنے کے لیے وہ آپ سے بھی اسی قسم کی معذرت اور معافی کا خواہاں ہے۔ جب ہی سے اس نے تو آپ سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ حسن سے ملاقات کرنا یا نہ کرنا تو الگ معاملہ ہے، میں نے روکھے پھیکے انداز میں کہا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حسن کے اصرار کے باوجود عرفان مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ میں ہوں بیگ صاحب۔ آپ؟ میں سمجھا نہیں۔ عرفان اپنے باپ کی سن کر میرے پاس آیا تھا، چغتائی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ سر، آپ بیگ صاحب کے دوست ہیں، یہ راز آپ ہی ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے ابو کے کیس سے ہاتھ کیوں اٹھایا۔ سچ پوچھیں تو مجھ سے عرفان کی پریشانی اور بے بسی دیکھی نہ گئی، اور میں نے تفصیل سے اسے حسن کے کارنامے سے آگاہ کر دیا۔ اف! میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میری وضاحت کے بعد تو عرفان اور ہی مچل گیا۔ چغتائی نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا باپ اس وقت جن حالات کا شکار ہے اور اس کی جتنی بری حالت ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر عرفان کے دل میں حسن کے لیے ہمدردی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں حسن کے سوا عرفان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں، لہٰذا وہ تو اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور عرفان کا سارا زور مجھ پر چلتا ہے اور میرا آپ پر۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے حسن کمال کی کمینگی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب عرفان کے اصرار پر میں حسن سے ملنے جیل گیا اور اس کی حالت دیکھی تو میرا دل پگھل گیا۔ اس کی عبرتناک کہانی سن کر مجھے اس پر ترس آیا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی جھوٹی گواہی سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان سب نے اسے معاف کر دیا ہے، صرف ایک بیگ صاحب یعنی آپ ہی باقی بچے ہیں، تو میں اس کے معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا، اسی لیے میں اب آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نظامی کی گھٹیا حرکت کے باعث اس کی طرف سے میرا دل میلا ہو چکا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا، لیکن مجھے متذبذب دیکھ کر چغتائی نے ایک ایسی بات کر دی کہ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ مجھے خاموش سوچ میں ڈوبا اور الجھا ہوا دیکھ کر نوید چغتائی نے ہونٹ سکیڑے اور خاصے چبھتے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، بیگ صاحب ایک بات بتائیں لیکن سچے دل سے۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی پوچھیں، کیا آپ خود کو خدا سے بھی بڑا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہل کر رہ گیا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ میری بات کا جواب دیں، وہ اصراری انداز میں بولا۔ نعوذ باللہ، میں نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، چغتائی صاحب یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے گناہگار کر رہے ہیں، میں خدا سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب متاثرہ پارٹی نے حسن کو دل سے معاف کر دیا ہے، وہ روکھے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس پارٹی کی خاطر اس نے جھوٹی گواہی دی تھی وہ عبرتناک انجام سے دو چار ہو چکی۔ اس کے بیٹے نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اسے دل سے معاف کر دیا، اور حسن خود آپ سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہے، تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے۔ انہوں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نظامی کے اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اگر اس موقع پر آپ اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں گنجائش پیدا نہیں کریں گے تو پھر معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں یہی تاثر ابھرے گا کہ نعوذ باللہ آپ خود کو… پلیز چغتائی صاحب، میں نے ہاتھ اٹھا کر چغتائی کو مزید بولنے سے منع کر دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگلی پیشی کب ہے؟ 10 دن کے بعد، چغتائی نے جواب دیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چغتائی کے منہ سے نکلا، تھینک یو بیگ صاحب۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی دلچسپ روداد، جس کا نام ہے سچی توبہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جن سامعین کو جھوٹی گواہی سننے کا اتفاق نہیں ہوا، ان کی معلومات کے لیے میں حسن کمال نظامی کے کیس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں ان کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہ کیس چونکہ میں نے پکڑ لیا تھا، لہٰذا اس کی وکالت اب مجھے ہی کرنا تھی۔ حسن کا بیٹا عرفان اپنے استاد محترم نوید چغتائی کے ہمراہ لگ بھگ 1 ماہ پہلے میرے پاس آیا تھا۔ نوید چغتائی کے ساتھ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، میرے دیرینہ دوستانہ مراسم ہیں، لہٰذا میں نے اس کیس پر خصوصی توجہ دی۔ حسن کمال کو اپنی بیوی لبنہ کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر رکھا تھا۔ لبنہ کی موت 4تھے فلور کی گیلری میں سے نیچے گرنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس کیس میں مدعی کا کردار عرفان کا ایک ذلیل النفس ماموں امین الدین ادا کر رہا تھا۔ عرفان کے مطابق امین الدین کسی پرانی دشمنی کو نکالنے کے لیے حسن کو اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پولیس کو اچھی خاصی رقم کھلائی تھی، جبکہ دوسری جانب عرفان اس امر کا عینی شاہد تھا کہ اس کی والدہ کی موت میں اس کے والد یعنی حسن نظامی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ عرفان نے کسی ایسی دستاویز کا بھی ذکر کیا تھا جس کی روح سے لبنہ کی موت میں سراسر ملزم حسن نظامی کو خسارہ تھا، لہٰذا وہ تو غلطی سے بھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ امین الدین نے پولیس کے سامنے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم حسن کمال نے اپنی بیوی لبنہ کو فلیٹ کی گیلری میں سے دھکا دیا تھا۔ اس حوالے سے یہ کیس خاصا دلچسپ اور سنسنی خیز ہو گیا تھا۔ عینی شاہدین 2 تھے، لیکن دونوں کے بیانات ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ میں نے اسی دلچسپ تضاد اور سنسنی خیزی کی وجہ سے حسن نظامی کے کیس کے لیے حامی بھری تھی، لیکن جب میں متعلقہ تھانے جا کر حسن کمال سے ملا اور مجھے پتا چلا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک کیس میں نظامی کے نام سے جھوٹی گواہی دی تھی، تو میں نے فوراً چغتائی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ کیس لینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ حسن کمال نظامی کے لیے ایک سینئر اور تجربے کار وکیل کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ لیکن 1 ماہ کے اندر ہی یہ کیس صدائے باز گشت کی مانند میرے پاس آ گیا تھا۔ آئندہ پیشی میں 10 روز باقی تھے، لہٰذا میں بڑی آسانی سے کیس کی تیاری کر سکتا تھا۔ چغتائی نے یہ تو مجھے بتا ہی دیا تھا کہ 1 آدھ روز میں حسن کے موجودہ وکیل کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر میں نے ان سے کہا تھا، چغتائی صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان وکیل صاحب کو میں نے ہی ریفر کیا تھا۔ ان کو فارغ کرنے کے بعد جب یہ کیس میں لڑوں گا تو انہیں میرا یہ فعل برا لگ سکتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، لہٰذا میں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں، وہ بتانے لگا۔ دیکھیں بیگ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں ان وکیل صاحب کو ان کے مکمل فیس کے علاوہ بھی کچھ دلوا دوں گا تاکہ ان کی توقعات پر کوئی ضرب نہ لگے، اور دوسرے میں جھوٹی گواہی کا ذکر کیے بغیر انہیں یقین دلا دوں گا کہ آپ کسی بات کے لیے ملزم سے سخت ناراض ہیں۔ جب ہی آپ نے پہلے اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اور یہ کہ اب ملزم نے آپ کو راضی کر لیا ہے اور اس کی شدید ترین خواہش ہے کہ آپ یہ کیس لڑیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو تب تو ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ ہو جائے گا بیگ صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، پھر کہا، اب آپ جلد از جلد جیل جا کر حسن نظامی سے ملاقات کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے لایا عمل تیار کر سکیں۔ میں نے چغتائی صاحب سے وعدہ کیا اور پھر 2 روز بعد میں حسن نظامی سے ملنے جیل چلا گیا۔ یہ ملاقات بڑی عجیب و غریب اور جذباتی نوعیت کی تھی، جس میں وہ بار بار جذباتی ہو جاتا اور میں بار بار عجیب و غریب محسوس کرنے لگتا۔ میرے کئی دفعہ کے سمجھانے کے بعد یہ بات اس کی کھوپڑی میں بیٹھی کہ میں معافی تلافی ندامت کے اظہار میں آنسو بہانا اپنی جگہ، لیکن یہ جیل ہے، اس نوعیت کا اظہار جذبات یہاں مناسب نہیں۔ بڑی مشکل سے وہ میری بات کو کیچ کر پایا، اور جیسے ہی وہ نارمل ہوا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، بیگ صاحب، کیا آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا؟ ہاں، میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب میرا خدا بھی تمہیں معاف کرے۔
شکریہ بیگ صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولا۔ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر میڈم نازیہ کے حق میں جو جھوٹی گواہی دی تھی اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگت چکا ہوں۔ ہاں بھائی، میں نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر لے۔ تمہارے تازہ ترین کیس پر تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے یہ بتاؤ پچھلے کیس کے کرداروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھ سمیت سب کو اس کے عمل کے عین مطابق سزا اور جزا مل چکی ہے، وہ اسپاٹ آواز میں بولا۔ اس یعنی موجودہ جھوٹے کیس میں مجھے اپنی بیوی کا قاتل ٹھہرایا جانا سمجھیں کہ یہ قدرت کی میرے لیے تجویز کردہ سزا ہے۔ بیگ صاحب، اس کیس میں تو میری اور عامل بابا کی جھوٹی گواہی نے میڈم نازیہ کو بچا لیا تھا، لیکن کم و بیش 2 ماہ بعد ہی قدرت نے حساب برابر کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو تھما، ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایک رات میڈم نازیہ کے بنگلے پر منظم ڈکیتی ہوئی اور ڈاکو تمام نقدی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء سمیٹ کر چلتے بنے۔ اس موقع پر نازیہ سے ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ اس لالچی اور مکار عورت نے بڑی چال بازی سے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا۔ یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اس متاع عزیز کو لٹتے دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر ڈاکوؤں کے سامنے مزاحمت کی کوشش کی۔ مسلح ڈاکوؤں کے سامنے اس نوعیت کی مزاحمت کا جو نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا وہی ہوا۔ اس نے ذرا دیر کو رک کر ایک افسوس بھری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکوؤں نے میڈم نازیہ کو بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا اور فوراً سے پیشتر جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے۔ کیا وقوعہ کی رات گھریلو ملازمہ شمع نازیہ کے پاس نہیں تھی؟ وہ رکا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ میڈم کی بدقسمتی کہ وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تھی، حسن نظامی نے بتایا۔ آپ کو یاد ہوگا جبار صاحب کو بھی میڈم نازیہ نے ایک ایسی ہی رات ٹھکانے لگایا تھا جب شمع ہفتہ وار چھٹی پر تھی، یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب۔ مکافات عمل بعض اوقات اس قسم کی کرشمہ کاری بھی دکھاتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اور ان ماں بیٹی کا کیا ہوا جنہوں نے نازیہ کو ٹنگوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگوایا تھا؟ چغتائی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ تم ان سے بھی معافی مانگنے گئے تھے اور انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا، یہ کیا قصہ ہے؟ بیگ صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ فرخندہ بیگم کورٹ سے خلا حاصل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ نارتھ نازم آباد کی ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہنے لگی تھی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس کایا عورت نے جبار صاحب پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ اسی لیے جب جبار صاحب کی موت واقع ہوئی تو اس نے اپنے داماد کا اثر و رسوخ استعمال کر کے نازیہ کے خلاف ایک جاندار کیس کھڑا کر دیا تھا۔ اگر اس کیس میں نازیہ مجرم قرار پا جاتی تو 101% جبار صاحب کا تمام تر ترکہ طاہرہ کو مل جاتا، کیونکہ سگی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہی ان کی حقیقی وارث تھی۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ نازیہ کی بد نصیبی یا آپ کی وکالت اور آپ کی دلالت یا میری جھوٹی گواہی کے باعث ایسا نہ ہو سکا اور طاہرہ یوسف کو اس کیس میں شکست فاش ہوئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا تو میں نے اس بار بھی اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور منتظر نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس کیس میں شکست کے بعد بھی فرخندہ بیگم سکون سے نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ جب نازیہ کے بنگلے پر ڈکیتی اور نازیہ کے قتل والا واقعہ پیش آیا تو اس نے ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کو سرگرم کر دیا تھا۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی کہ طاہرہ اپنے مرحوم بلکہ مقتول باپ عبدالجبار کی جائیداد، بزنس اور دولت کی سچی وارث تھی۔ طاہرہ نے اپنے شوہر کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا، اور اس مرتبہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ اسے کامیاب تو ہونا ہی تھا۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، ایک تو جبار کی نازیہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر طاہرہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جبار کی سگی بیٹی اور اس کی اصلی وارث ہے۔ بس بیگ صاحب، یہی ہوا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لالچی اور ہوس پرست نازیہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچی۔ اس نے جس دولت اور جائیداد کے حصول کے لیے یہ سارا شیطانی چکر چلایا تھا وہ اس کے ہاتھ نہ آئی۔ طاہرہ نے زندگی بھر خصوصاً اپنے باپ سے الگ ہونے کے بعد جو تکالیف اٹھائی تھیں ان کا ازالہ ہو گیا۔ اب وہ اپنی والدہ فرخندہ اور شوہر یوسف کے ساتھ ڈیفنس والے بنگلے پر رہتی ہے، اور فیکٹری کا نظم و نسق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرخندہ کو ساتھ رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یوسف کو اپنی مخصوص ڈیوٹی کے باعث مہینہ 2 مہینہ گھر سے دور رہنا پڑتا ہے،
لہٰذا تنہائی کا وقت کاٹنے کے لیے ماں سے بڑا سہارا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تمہاری معافی تلافی والا قصہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جناب، جب طاہرہ یوسف نے فیکٹری کا نظام سنبھالا تو سب سے پہلے میری ہی پیشی ہوئی تھی، حسن نظامی نے ندامت آمیز انداز میں بتایا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ میری جھوٹی گواہی نے ہی طاہرہ کو شکست دلائی تھی۔ ہماری فیکٹری میں بعض میرے مخالفین بھی تھے، جن میں ایک فرید نامی آدمی کچھ زیادہ ہی مجھ سے خار رکھتا تھا۔ جبار صاحب کے زمانے میں بھی وہ میرے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ وہ در حقیقت مینیجر بننے کا خواہاں تھا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب طاہرہ صاحبہ نے فیکٹری کا پہلا باقاعدہ دورہ کیا تو فرید نے ان کے کانوں کو میرے خلاف لبالب بھر دیا۔ چنانچہ آئندہ وزٹ میں جب طاہرہ صاحبہ نے مجھے طلب کیا تو میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کر دی۔ پتہ ہے اس درخواست کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس نے رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دانستہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں پتہ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے بری طرح لتاڑیں گی، لان تان کریں گی اور فوراً نوکری سے نکال دیں گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آیا جب انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ پیشکش بھی کی کہ اگر میں ان کا وفادار رہتے ہوئے ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتا رہوں تو وہ میری حیثیت اور ملازمت کو بحال رکھیں گی۔ مگر تم نے تو، جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے، وہ نوکری چھوڑ دی تھی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ میرے ضمیر کا فیصلہ تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگرچہ طاہرہ صاحبہ نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا اور میری نوکری کو بھی برقرار رکھنے کی بات کی تھی، لیکن فیکٹری کے 2 درجن سے زیادہ ملازمین کو میرے کارنامے سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ میں ان کا مینیجر رہا تھا، وہ میرے سامنے نگاہ جھکا کر بات کرتے تھے۔ اس واقعے کے کھل جانے کے بعد ان سب کے آگے میری نظر جھک گئی تھی۔ اب وہاں کام کا مزہ نہیں رہا تھا۔ بیگ صاحب، خاص طور پر فرید مسلسل میری کاٹ میں لگا ہوا تھا، لہٰذا میں طاہرہ صاحبہ سے معذرت کر کے چلا آیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے اندر ایک بھلا مانس انسان موجود ہے۔ اس کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد میں نے کہا، تم نے نازیہ کے دباؤ اور دولت کے لالچ میں وقتی طور پر ایک غلط فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے ضمیر کے فیصلے کے سامنے سپر ڈال دی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بیگ صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حقیقت یہی ہے، جبار صاحب والی فیکٹری سے الگ ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر 1-2 عارضی نوکریاں کی، لیکن کام میں مزہ نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے سالے امین الدین کے ساتھ پارٹنرشپ میں گارمنٹس کا بزنس شروع کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد امین الدین کی بدماشیوں اور عیاریوں کے باعث مجھے اس سے الگ ہونا پڑا اور میں نے گھی اینڈ آئل مل میں سیلز مینیجر کی جاب کر لی۔ اس وقت میں اسی ملازمت پر ہوں، بلکہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، اب تم مجھے اپنے موجودہ حالات کے بارے میں بتاؤ۔ تمہاری امین الدین کے ساتھ کیا چپکلش چل رہی تھی جو اس نے تمہیں اس کیس میں گھسیٹ لیا؟ تمہاری نظر میں لبنہ کی موت کوئی اتفاقی حادثہ ہے یا یہ باقاعدہ قتل کی ایک واردات ہے؟ اگر لبنہ کو قتل کیا گیا ہے تو تمہاری نگاہ میں اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ تفصیلاً مجھے بتاؤ۔ اس نے آئندہ 15 منٹ میں میرے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات فراہم کر دیے، جن سے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا، لیکن ان تمام اہم نکات کا میں ابھی آپ سے ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران گاہے بگاہے یہ راز خود بخود آپ پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات پر حسن کمال نظامی سے دستخط کروائے، اسے تسلی کے ساتھ ہی اہم ہدایات دیں، پھر وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ پیشی پر مجھے صفائی کے وکیل کی حیثیت سے نظامی کی وکالت کرنا تھی۔ وہ اب میرا موکل تھا اور میں اس کا وکیل۔ میری معلومات کے مطابق گزشتہ 1 ماہ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ جو کچھ بھی ہونا تھا، جو کچھ بھی کرنا تھا، مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے اس کیس کی تیاری کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا اور میں حسن نظامی کے بیک گراؤنڈ سے بھی اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا میرے لیے پریشانی یا الجھن والی کوئی بات نہیں تھی۔ آئندہ پیشی پر میں حسن کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں موجود تھا۔ جج نے اس تبدیلی پر لمحاتی حیرت کا اظہار کیا، پھر معاملہ سیٹل ہو گیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔
اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابتدائی پیشیوں پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی تھی، تاہم ملزم کی درخواست ضمانت پر عدالت نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور دونوں وکیلوں کی جرا اور بحث کے بعد مذکورہ ضمانت کو رد کرتے ہوئے جج نے ہمیں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ کام ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ گزشتہ پیشیوں پر ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، جس میں اس نے فرد جرم کی مخالفت کرتے ہوئے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی باری تھی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ آغاز ہوتا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی درخواست کر دی۔ جناب اعلیٰ، میری معزز عدالت سے ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ جج نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، جی فرمائیں وکیل صاحب۔ میں نے عرض کیا، یور آنر، استغاثہ کے گواہوں کے بیان سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ کوئی اعتراض نہیں، جج نے فراخ دلی سے کہا، پھر انکوائری آفیسر کی جانب اشارہ کیا۔ اس کیس کے انکوائری آفیسر کا نام فرید چیمہ تھا، تاہم وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں صرف چیمہ ہی سے مشہور تھا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ وہ ایک خوش شکل، سمارٹ اور صحت مند پولیس آفیسر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ کی سی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے لازماً عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کے حکم پر آئیو فرید چیمہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، کیا میں آپ کو صرف چیمہ صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں اپنے محکمے میں چیمہ اور چیمہ صاحب ہی پکارا جاتا ہوں۔ چیمہ صاحب، میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اس اندوناک واقعے کی اطلاع آپ کو کس نے اور کب دی تھی؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع 4 فروری کی رات 10:15 بجے دی گئی تھی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ اطلاع بذریعہ فون مقتولہ کے بھائی نے دی تھی۔ مقتولہ کے بھائی سے آپ کی مراد امین الدین ہے نا؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ امین الدین نے یہ فون کہاں سے کیا تھا؟ مقتولہ کے گھر سے۔ اس کا مطلب ہے امین الدین اس وقت ملزم کے گھر پر موجود تھا جب یہ سنگین واقعہ پیش آیا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہی بات ہے نا؟ یقیناً یہی بات ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ کیا آپ نے امین الدین سے یہ سوال کیا کہ وہ عین واردات کے وقت جائے وقوع پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مقتولہ اس کی اکلوتی سگی بہن تھی۔ تفتیشی آفیسر عجیب سے لہجے میں بولا، ظاہر ہے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ہی وہاں پہنچا ہوگا۔ آپ نے ملزم کی بیوی کے لیے 2-3 مرتبہ مقتولہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ لبنہ کی موت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے اور یہ قتل میرے موکل نے کیا ہے؟ استغاثہ کے پاس ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ مقتولہ لبنہ کی موت میں سراسر ملزم حسن نظامی کا ہاتھ ہے۔ وہ شواہد اور ثبوت کیا کیا ہیں؟ سوری، میں سر دست آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ معذرت آمیز انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ان مناسب مواقع کا بڑی شدت سے انتظار کروں گا۔ میں نے انکوائری آفیسر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ وقوع کی رات جائے حادثہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ لگ بھگ 10:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ واٹ این ایفیشنسی! میں نے طنزیہ انداز میں آیو کی کارکردگی کی تعریف کی۔ 10:15 بجے آپ کو ایک واقعے کی اطلاع دی جاتی ہے اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد آپ جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں چیمہ صاحب؟ ذرا بھی حیرت ناک نہیں وکیل صاحب، وہ خاصے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا۔ ہم نے ہمیشہ ایسی ہی پرفارمنس دی ہے۔ آپ کی حیرت کا ایک خاص سبب ہے میری نظر میں۔ پلیز ذرا وضاحت کر دیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ نے اور آپ کی برادری نے اور عوام کی اکثریت نے ہمیشہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، شک اور بدگمانی کی نظر سے دیکھا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، میں نے استجابیہ نگاہ سے اسے دیکھا اور استفسار کیا، کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں چیمہ صاحب؟ جی ہاں، میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیتا ہوں۔
میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر کیا دیکھا تھا؟ اس سوال کا مقصد ملزم کے اکلوتے صاحبزادے عرفان کے بیان کی تصدیق کرنا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے لبنہ کو گیلری میں سے گرتے دیکھا تھا، اور وہ اس واقعے کو ایک اتفاقیہ حادثہ ہی سمجھا تھا، کیونکہ امین الدین کے مطابق اگر ملزم نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے گرایا ہوتا تو عرفان کو گیلری کے کسی حصے میں اپنے باپ کی جھلک ضرور نظر آتی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عرفان کو 101% یقین تھا کہ امین الدین نے پولیس کی ٹھیک ٹھاک مٹھی گرم کی تھی تاکہ اس کی ماں کی اتفاقیہ موت کو قتل کا رنگ دے کر اس کے باپ یعنی میرے موکل حسن نظامی کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوا سکے۔